نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی، جس نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی عطا فرمائی، جس کے ذریعے ہم دنیا کی محبت اور آخرت کی غفلت کے سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی راہبری عطا فرمائی، جو ستاروں کی مانند ہے، اندھیروں میں، غفلت میں، ظلمت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں۔ تو یہ دونوں ایسی مقدس ہستیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ ہر طرح کی گمراہی سے، غفلت سے اور دنیاوی لذات سے محفوظ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے۔ اور جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے نور سے، ستاروں کی روشنی سے جو ہدایت پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ مقدس ہستیاں جن سے اللہ رب العزت راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں صحابہ اکرام کہ جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جا بجا ہمیں احادیث کریمہ ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، جس میں حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، ان کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان صحابہ اکرام کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ رب العزت کو ایذا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے ایذا دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ترمذی شریف میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے فضائل بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں صحابہ اکرام، ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں جو حضور کی صحبت میں رہیں، حضور کی تربیت میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی عالی شان تربیت کی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس کے لیے میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام اللہ کے دوست ہیں، اور ایسے دوست ہیں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے اور ان سے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے سب، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام، ان سے اللہ رب العزت نے جنت اور مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ یہ تمام صحابہ اکرام جن سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں جنت کا اور مغفرت کا وعدہ کیا، یہ مقدس ہستیاں صحابہ اکرام کی، ان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے بھی جنہوں نے صحابیت کی زندگی گزاری، اور جنہوں نے، ایک صحابی رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا وقت پایا کہ انہوں نے ایمان لائے اور دوسری نماز کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔
لیکن صحابی کے درجے پہ پہنچ گئے۔ اب ان کی نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی روزہ ہے، لیکن ان کا مرتبہ غوث، کتب، ابدال، ولیوں سے بڑھ کر مرتبہ ہے، کیونکہ صحابیت کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ ان میں خلفائے راشدین سب سے اوپر درجے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند درجہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے۔ یہ مقدس ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے، انہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں مغفرت اور جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارا موضوع ہے مولا علی مشکل کشا کی شہادت سے متعلق، آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات، آپ کی برکتیں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم صحابہ کرام میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، خلفائے راشدین میں آپ کا بہت بلند مقام ہے، مرتبہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ جب آپ نے آنکھ کھولی ہے تو مولا علی مشکل کشا نے سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کے چہرے انور پر آپ کی سب سے پہلے نظر پڑی۔ اتنا زبردست شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی حضور کے چہرے انور کی زیارت کر لی۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے آپ ایمان لائیں۔ ہم نے بہت ساری روایتیں سنی، کسی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، کسی روایت میں ملتا ہے حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو ان سب کی روایتوں کی تطبیق جو امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم نے اس طرح تطبیق کی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، چاروں ہستیاں سب سے پہلے ایمان لائیں، اور ان میں اس طرح ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو اس طرح مولا علی مشکل کشا بھی سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کتب پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ایک بہت اہم واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، بہت مشکل وقت تھا، حضور نے اپنے اس شہر کو چھوڑا جس میں آپ کی ولادت ہوئی، جس سے بہت محبت کرتے تھے، اور مکے سے جاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ رہا، میری قوم نے مجھے اذیت دی اور مجھے مجبور کیا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، تو میں مجبوری میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں ہجرت کا بہت طویل واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ ہمیں مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرنی ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا آج ہجرت کی رات آپ کی شان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں کہ علی آج تم میرے بستر نبوت پر آرام کرو گے، رات میں اس بستر پر رکنا ہے، اس میں آرام کرنا ہے، اور صبح اٹھ کر تمام امانتیں جن کی ہیں ان کو دینا ہے، اور ہجرت کر کے مدینے آ جانا ہے۔ مولا علی مشکل کشا اس بستر پر آج آرام کرتے ہیں جس گھر کے چاروں طرف محاصرہ ہے، کفاروں نے گھیرا ہوا ہے، موت کا خطرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں مولا علی مشکل کشا کی عقیدت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کیسا یقین تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس رات جتنی سکون کی نیند آئی، زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ اس رات مجھے موت کا خوف نہیں تھا کہ آج رات موت نہیں آ سکتی، اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تمہیں صبح اٹھنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر نہیں سکتا، مجھے صبح اٹھنا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ امانتیں لوگوں کو دینی ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں روک سکتا مجھے امانتیں دینے سے، حضور نے فرما دیا۔ اور ہجرت کر کے مدینے آنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہجرت سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علوم غیبیہ عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا ان پر ایسا یقین تھا کہ بالکل ایسا یقین کہ بس اب زمین ادھر سے ادھر ہو جائے،
آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن حضور کی کہی ہوئی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو مولا علی مشکل کشا اس بستر پر آرام کرتے ہیں جو بستر آج جو دشمنوں کی نظر میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا ہجرت کا وہ خطرناک راستہ طے کرتے ہیں، اور غار ثور میں پھر آپ 3 راتیں 3 دن گزارتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے واقعے میں شان ہوئی، اور اسی طرح اس رات مولا علی مشکل کشا کی بھی شان ہے کہ آپ بستر نبوت پر آرام فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا جو اخوت کے نام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سب کو جوڑ دیا، اور اس کو عقد مواخات کہا جاتا ہے۔ جب انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ مولا علی مشکل کشا اکیلے بچے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غمگین ہو کر افسردہ ہو کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے بھائی بن گئے، میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنا، میں تنہا رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیوں افسردہ ہوتے ہو، میں تمہارا دنیا اور آخرت میں بھائی ہوں۔ اس وقت مولا علی مشکل کشا بہت خوش ہوتے ہیں کہ سب کے تو بھائی دیگر صحابہ اکرام بن گئے لیکن میرے بھائی جو حضور بنے۔ لیکن ایک نقطہ جو ہے آپ کو بیان کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن مولا علی مشکل کشا نے پوری زندگی میں کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اس طرح کی کہ کبھی زندگی میں آپ نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ کر پکارا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک لقب آپ کا ہے فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے۔ اس خیبر کو فتح کرنے والے جو بڑی مشکل جنگ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اسلام کا جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب صف میں کھڑے ہیں اور سب انتظار میں ہیں کہ کاش ہمیں جھنڈا مل جائے، اسلام کا وہ پرچم ہمیں مل جائے، علم اسلام ہمیں مل جائے، اور ہم جو ہے اسلام کی فتح کے لیے آگے بڑھیں، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھتے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں آئین علی، علی کہاں ہیں؟ اب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کی آنکھوں میں پانی بہہ رہا ہے، تکلیف ہے، درد ہے، آشوب چشم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی مولا علی مشکل کشا آتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے اور مولا علی مشکل کشا کا سارا درد دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضور جو ہے اپنا علم، جنگ کا وہ جھنڈا، اسلام کا وہ پرچم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور پھر مولا علی مشکل کشا جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تاریخ اسلام میں ایک نام ملتا ہے مرحب کا، جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اس طرح اشعار پڑھتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، بڑے تکبر میں، غرور میں، اور مولا علی مشکل کشا کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور مجھے یہ خیبر جانتا ہے، اور میں پورا سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں قید ہوں، یہ خول پہنا ہوا ہے، بڑا تکبرانہ انداز ہوتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر آپ اشعار پڑھتے ہیں کہ میرا نام علی حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں اور میں جنگل کے شیر کی طرح خطرناک اور خوفناک ہوں۔ بس یہ آپ کہتے ہیں اور اتنی زوردار جو ہے اپنی تلوار ذوالفقار اس کے سر پر مارتے ہیں، پورا خول جو ہے کاٹتے ہوئے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرحب کا قتل تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس مرحب کی بڑی طاقت کے چرچے ہوتے ہیں، بہت بڑا بہادر ہوتا ہے کفار کا، لیکن مولا علی مشکل کشا کا ایک وار جو ہے برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ تلوار جو جب چلتی تھی تو آوازیں آتی تھیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی نوجوان علی جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسا نہیں۔ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ مولا علی مشکل کشا جب اس مرحب کو قتل کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں
اب کفار کے اندر ایک لرزہ بر اندام شامل ہو جاتا ہے، بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کفار میں ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ مولا علی مشکل کشا انہوں نے ایک وار میں مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب ہمارا کیا حال ہوگا، اتنا بڑا بہادر، ہمارا سب سے بڑا بہادر قتل ہو گیا۔ ایک شور اٹھ جاتا ہے کہ مرحب مر گیا، قتل ہو گیا۔ اب مولا علی مشکل کشا اس دروازے کو اکھاڑتے ہیں، خیبر کا قلعہ جس کو انہوں نے اتنا مضبوط بنایا کہ توڑ نہیں سک رہا تھا کوئی، اور اس جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ لوگ اندر قید ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ مولا علی مشکل کشا نے اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے جھنجھوڑ کر اکھاڑ دیا اور اس کو ڈھال بنا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو آپ نے سپر بنا لیا، ڈھال بنا لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو آپ نے پھینکا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے 40 صحابہ اکرام نے کوشش کی، نہیں اٹھا سکے۔ ایک روایت میں کہ 100 افراد نے کوشش کی تو نہیں اٹھا سکے۔ اب یہ طاقت کون سی طاقت تھی؟ مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ دیا، یہ کون سی طاقت تھی؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ وہ جلال اور غضب تھا جو اسلام کی طاقت ہے، اللہ رب العزت نے دیے۔ مولا علی مشکل کشا نے جیسے ہی خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا، اسی وقت جو ہے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمان جو ہے حاوی ہو گئے کافروں پر، اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ تو فاتح خیبر آپ کا لقب جو پڑھا تو وہ اسی جنگ کی وجہ سے پڑھا۔ مولا علی مشکل کشا کے اور بھی کچھ القابات ہیں۔ آپ کا ایک کنیت ہے بو تراب، مٹی والے، اور اس کی ایک وجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ مولا علی مشکل کشا کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کوئی عالی شان فرش نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی کا فرش ہوتا تھا، مٹی کی زمین ہوتی تھی۔ تو مولا علی مشکل کشا اس مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنا مبارک قدم آپ کو لگا کر کہتے ہیں قم یا ابا تراب، کہ اٹھ جاؤ اے مٹی والے۔ تو مولا علی مشکل کشا یہ جب سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پسند آیا مجھے کہ جب کوئی مجھے علی کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے اتنا مزہ نہیں آتا، جب کوئی مجھے بو تراب کہہ کے پکارتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے کہ حضور نے یہ نام دیا تو یہ نام جو ہے اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ کی کنیت بن گئی ابو تراب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ کی یوم شہادت ہے، اور ایک بدبخت ملعون عبد الرحمن ابن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی جن کا مرتبہ اور مقام آپ علمی لحاظ سے دیکھیں، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے دیکھیں، بہادری میں دیکھیں، شجاعت میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں، جس معاملے میں آپ دیکھیں تو مولا علی مشکل کشا کا مرتبہ جو ہے آپ کو اعلیٰ و عرفہ نظر آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مولا علی مشکل کشا سے بہت محبت تھی، اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے بھی ہے، دونوں فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ جو ہے کشتی کی مانند بھی ہیں اور ستاروں کی مانند بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ میرے یہ خلفاء ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور جس کے طریقے پہ چلو گے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا کے مزار پر انوار پر اللہ تبارک و تعالی کروڑ ہا کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔